اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء، کتاب اعمالی شیخ صدوق اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 کتاب المزار میں یہ روایت موجود ہے کہ محمد ابن مسلم کی جو وثاقت اور جلالت کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف راوی ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان اللہ عوض الحسین من قتلہ 4 خصال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض دنیا میں ہی 4 خصلتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ راوی بھی وثاقت کے اعتبار سے بلند ترین منزلت پر فائز ہیں، اور روایت 2 اماموں سے نقل کی جا رہی ہے کہ شہادت امام حسین کے عوض اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو دنیا میں 4 خصلتیں 4 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ تو امام فرما رہے ہیں ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امامت ذریت امام حسین علیہ السلام میں رکھی۔ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کے یوں تو بہت سارے اولادیں تھیں، مگر ان میں جو امام ایز اے امام تھے وہ امام حسن اور امام حسین تھے، لیکن امامت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ذریت امام حسن میں نہیں رکھا بلکہ ذریت امام حسین میں رکھا، اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو خصوصیت بقول امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے شہادت امام حسین کے عوض امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک خصوصیت۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں والشفاء فی تربتہ، دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو شہادت کے عوض یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے خاک میں تربت میں شفا کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں کسی کی قبر کی مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، مگر اگر کوئی شخص شفا کے غرض سے قبر امام حسین کی مٹی کو کھانا چاہے تو یہ نہیں کہ فقط جائز ہے، بلکہ پروردگار عالم نے لا علاج بیماریوں کا علاج امام حسین کی خاک میں خاک کربلا میں رکھا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے جو پروردگار عالم نے شہادت امام حسین کے عوض عطا فرمائی ہے۔ دوسری خصوصیت، اس کے بعد تیسری خصوصیت کہ امام فرماتے ہیں کہ وَإِجَابَةَ الدُّعَاء عِنْدَ قَبْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری خصوصیت شہادت کے عوض جو امام حسین کو عطا فرمائی وہ یہ کہ امام حسین کے قبر کے نزدیک، آپ نے اکثر روایتوں میں سنا ہوگا، مجلسوں میں سنا ہوگا کہ قبہ امام حسین کے نزدیک نہیں، قبہ امام حسین کے نیچے نہیں، بلکہ اس روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کے قبر کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی استجابت رکھی ہے۔ وہ تمام تر دعائیں کہ جو سال بھر آپ کی قبول نہیں ہوتی، جو کہیں قبول نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص امام حسین کے قبر کے پاس آ کر دعا کرے تو خدا بند عالم اس کی دعا کو ضرور بے ضرور جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمایا ہے شہادت کے عوض۔ اس کے بعد چوتھی خصوصیت جو امام فرما رہے ہیں کہ شہادت کے عوض اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ وَلَا تُعَدُّ أَيَّامُ زَائِرِهِ جَائِيًا وَرَاجِعًا مِنْ عُمْرِهِ، اور یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرنے میں، آنے اور جانے میں جو ایام صرف کرتا ہے، جو مدت لگاتا ہے، انسان کی زندگی کے جو عمر خرچ ہوتے ہیں، پروردگار عالم اس عمر کو، اس عمر کے اس حصے کو، ان ایام کو انسان کے عمر میں شمار نہیں کرتا۔ یہ امام حسین کی ولایت تکوینی ہے کہ جو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی امام حسین کو عطا فرمائی ہے۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب محمد ابن مسلم جیسا موثق، وثاقت میں بلند ترین صحابی، بلند ترین شخص، جب اس نے اس روایت کو سنا تو پلٹ کر ایک مرتبہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے اس نے سوال کیا کہ حضور ھذا ما ینال بالحسین، یہ تو وہ خصوصیتیں ہیں، یہ تو وہ فضیلتیں ہیں کہ جو امام حسین کے وسیلے سے، امام حسین کے صدقے میں عطا ہوتی ہیں،
کہ انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، عمر جو ہے وہ طولانی ہو جاتی ہے، اور انسان اگر لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ بیماریوں کا علاج مل جاتا ہے۔ تو محمد مسلم پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ حضور مولا یہ ساری وہ خصوصیتیں ہیں کہ جو امام حسین کے وسیلے سے ملنے والی ہیں، فما لہو من نفسے، پھر مولا خود امام حسین، خود ذات امام حسین کی کیا عظمت و فضیلت ہوگی؟ تو پلٹ کر چھٹے امام نے اور پانچویں امام نے یہ جواب فرمایا کہ ان اللہ الحقہ بالنبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ فہو معہ فی درجتے، اللہ تعالیٰ نے بعد شہادت امام حسین خود امام حسین کو یہ عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام سے ملحق فرما دیا ہے۔ پس اب جو مرتبہ پیغمبر اسلام کا ہے وہی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ پیغمبر اسلام کا کیا مرتبہ ہے، تو عزیزان گرامی اس کو درک کرنا ہم عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مقام پر آ کر جبرائیل جیسے مقرب فرشتے نے یہ کہا تھا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اے اللہ کے نبی اگر اس مقام سے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے یہ عظمت و فضیلت بخشی کہ پیغمبر اسلام جہاں جبرائیل رک گئے پیغمبر اسلام وہاں نہیں رکے، بلکہ نالین کے ساتھ قعبہ و قوسین کے منزل تک پیغمبر اسلام پہنچے ہیں۔ تو دنیا میں تو پیغمبر اسلام کی یہ عظمت و فضیلت ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آخرت میں پیغمبر اسلام کی کیا عظمت و فضیلت ہوگی۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ جو عظمت و فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و فضیلت پیغمبر اسلام کو عطا فرمائی ہے اسی درجے پہ اور اسی مقام پہ امام حسین کو بھی فائز کر دیا ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے درجے میں ہیں۔ تو یہ عظمت ہے خداوند عالم نے جو شہادت کے عوض امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں عظمت امام حسین خود بھی سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔